وادی کشمیر کو سرسبز پہاڑوں، گنگناتے جھرنوں، چنگارتی آبشاروں، پرکشش جھیلوں اور شفاف دریاؤں سے اس طرح مزین کیا ہے کہ یہ وادی گوشہ جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر کے دلکش اور حسین مقامات میں وادی نیلم خوبصورت نظاروں اور ان گنت قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ قدم قدم پر بکھرے ہوئے مظاہر فطرت ابتدا میں ہی یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ کا رخ کسی زمین فردوس کی جانب ہو چکا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور راستے میں کہیں خانہ بدوش ہمارا استقبال کرتے رہے، کہیں بھیڑ بکریاں، کہیں فطرت کی گود میں پلنے والے کشمیری بچے، تو کہیں پہاڑوں کے دامن میں بہتا دریائے نیلم۔ ایک طویل مگر خوبصورت سفر کے بعد ہمارا پہلا پڑاؤ تھا شاردا۔ یہ ہے شاردا۔ اس چھوٹے سے بازار میں ضروریات زندگی کی تمام بنیادی اشیاء میسر ہیں۔ وادی نیلم میں گھروں اور دکانوں کی تعمیر لکڑی سے کی جاتی ہے۔ خوبصورتی اور سیاحتی مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا جا رہا تھا، ہمارا سفر کا شوق مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ شاردا سے 21 کلومیٹر کی مسافت کے بعد ہم وادی کیل پہنچ گئے۔ وادی کیل کو خالق کائنات نے بے پناہ حسن اور دلکشی سے نوازا ہے۔ چیئر لفٹ میں بیٹھے جہاں تک نظر جاتی ہے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور سبزہ ہی سبزہ۔ نیلم کا وہ خوبصورت گاؤں ہے جہاں آج بھی فطرت اپنے اصلی رنگ میں موجود ہے۔ کی جانب رخت سفر باندھا۔ سفر کا آغاز ہوتے ہی بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شروع ہو گئی اور وادی نیلم کے سبز خوبصورت مناظر نکھر کر حسین تر ہو گئے۔ تو بٹ وادی کیل سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، جہاں پہنچنے کے لیے پرخطر اور کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیل سے تاو بٹ تک کے سفر میں دریائے نیلم آپ کا ساتھی رہتا ہے۔ ہم نے مظفر آباد سے تاو بٹ کی وادی تک دریائے نیلم میں جھلکتے کئی رنگ دیکھے۔ کچھ مقام پر اس کا پانی گدلا ہے، کچھ پر سبز اور کچھ مقام پر فیروزی نیلا۔ یہ شاید اس کے نیلے پانی کی ہی وجہ تھی کہ اس وادی کا نام وادی نیلم پڑ گیا۔ دریا کی دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے، جہاں اس دریا کو کشن گنگا کہا جاتا ہے۔
آزاد کشمیر میں داخل ہوتے ہی یہ دریا دریائے نیلم کا روپ دھار لیتا ہے۔ وادی کشمیر میں بے شمار چھوٹی بڑی آبشاریں ہیں۔ یہ آبشاریں اپنی دلکشی اور خوبصورتی میں بے مثال ہیں۔ تاؤ بٹ کی جانب جاتے ہوئے آپ کی ملاقات ایک ایسی آبشار سے بھی ہوتی ہے جو سیدھی روڈ پر آ کر گرتی ہے اور اس کے پانی آپ کی گاڑی سے آ ٹکراتے ہیں۔ ہم کوئی 100 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہے تھے اور نشیب میں دریائے نیلم تمام شان و شوکت کے ساتھ کسی انجان منزل کی طرف روان دوان تھا۔ قدرت نے دریا کے اطراف میں ایسے منظر سجا دیے ہیں جن کو ایک نظر دیکھنے کے واسطے سیاح دور دراز علاقوں سے نیلم کا رخ کرتے ہیں۔ کچھ مقام پر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ زمانہ قدیم کے کسی خوبصورت دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ بارش کی وجہ سے وادی کا موسم کافی سرد ہو چکا تھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہوا جائے۔ سفر پھر سے شروع ہوا اور سونی دھرتی کے خوبصورت مناظر نگاہوں کو ایک بار پھر تازگی بخشنے لگے۔ یہاں کی عورتیں ایک خاص سرخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں اور راستے میں کہیں سروں پر پانی کے گڑھے اٹھائے اپنے گھروں کی راہ لیتی دکھائی دیتی ہیں۔ کیل سے نکل کر حسین مناظر کو دیکھتے دیکھتے 4 گھنٹے کے ہچکولے کھاتے سفر کے بعد ہم تاؤ بٹ پہنچ گئے۔ یہ ہمارے سفر کا آخری پڑاؤ تھا۔ مخصوص طرز تعمیر پر بنائے گئے لکڑی کے مکانوں اور ان کے باہر کھیلتے بچوں نے ہمارا استقبال کیا۔ تاؤ بٹ کا خوبصورت گاؤں وادی نیلم کا آخری گاؤں ہے، جس کے ایک طرف مقبوضہ کشمیر اور دوسری طرف گلگت بلتستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔